بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ وذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، آج درس قرآن مجید کے سلسلہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کو، تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ اے بنی آدم، تم جس وقت مسجد میں نماز ادا کرنے لگو یا مسجد میں جاؤ تو خوبصورت لباس پہن کے جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ آگے بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے اس آیت میں انسان کو اعتدال پسندانہ زندگی کی ترغیب دی ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، کس طرح کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو ظاہری طور پر صاف ستھرا، پاکیزہ اور خوبصورت بننے کی اور سنورنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صاف ستھرا لباس پہننا اور اپنی بساط کے مطابق یا اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا، یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے انعام ہے اور اس کے شکرانے میں سے ایک شکرانہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو توفیق عطا فرمائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خوبصورت لباس پہنے اور بالخصوص صاف ستھرا لباس پہنے۔ مفسرین کرام نے یہاں پر خذوا زینتکم عند کل مسجد کے متعلق مختلف انداز میں بحث کی ہے، اور ان کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ جو حکم ہے بنی آدم کو، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جس وقت کوئی مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہونا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہری لباس کو پاک اور صاف کرے، یعنی گندے لباس کے ساتھ اور جان بوجھ کر گھٹیا لباس پہن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا مکروہ ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز میں، پروقار انداز میں
اللہ رب العزت کی مسجدوں میں جانا چاہیے، کیوں کہ وہاں پر ایک پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے، اور جس وقت آپ ایک پاکیزگی کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے تو آپ اس ماحول کے اندر، اس پاکیزگی کے ماحول کے اندر مزید اضافہ کریں گے، اور وہ پاکیزگی انسان کی ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرے گی، اور باطنی معاملات کو بھی پاکیزگی کی طرف لے کے جائے گی، اور انسان اپنے جو نفسانی طور پر ہے، نفسیاتی طور پر اور نفسانی طور پر پاکیزگی کی طرف مائل ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی خوراک کے متعلق آگاہ کیا کہ تم جو ہے وہ کھاؤ پیو، جو حلال چیزیں ہیں یعنی کہ وہ کھاؤ اور پیو، اور اس میں اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی خوراک اور اچھا لباس پہننے کی طرف ترغیب دلائی ہے، یعنی کہ پاکیزہ، حلال اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور پاکیزہ اور حلال اور صاف ستھرا پاکیزہ کھانا کھانا، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک خوبصورتی کی لہر دوڑاتی ہیں اور ایک پاکیزگی کی احساس پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے خوبصورت بناتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کہ اگر وہ صاف ستھرا لباس نہیں پہنتا، پھٹا ہوا لباس اور پیوند لگا لباس جان بوجھ کے، یعنی کہ اس کی غریبی نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے ایک ایسے رنگ اختیار کرتا ہے جو اس کے مالی معاملات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طریقہ اختیار کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا ذریعہ مل جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر سکیں گے۔ اس خیال کو اور اس نقطۂ نظر کو رد کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں سے کہو، ان لوگوں کو ارشاد فرما دو کہ وہ کون ہے جس نے اللہ رب العزت کی زینت کو، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اس زینت کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ خوبصورت لباس اور وہ خوبصورت اور پاکیزہ کھانے جو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اگر وہ بندے ظاہری طور پر اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننے کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں اور اچھا کھانا کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں، تو اللہ کریم ان بندوں کے اس نقطۂ نظر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے فرما دیں کہ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے خوبصورت اور زینت والا لباس پیدا کیا، اس کو حرام کیا ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو پیدا کیا ہے اس کو کون حرام کرنے والا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ یہ چیزیں، یعنی یہ لباس اور یہ خوراک، یہ کھانا، یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اور صرف اور خالص طور پر انہیں کے لیے ہیں قیامت کے روز، یعنی بروز حشر، ان کے فیصلہ ہونے کے بعد جب اہل ایمان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو وہاں پر ان کے لیے خوبصورت اور پاکیزہ لباس بھی ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ کھانے اور صاف ستھرے اور من پسند کھانے وہاں پہ موجود ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کتنی خوبصورت زندگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایمان والوں کی یہ دنیا کی زندگی بھی پاک ہے، صاف ستھری ہے، اور آخرت والی زندگی بھی صاف ستھری ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ان کو پاکیزہ، صاف ستھرا، خوبصورت لباس، زینت والا لباس عطا کیا جائے گا، بالکل بعین ہی قیامت کے دن بھی ان کو اسی طرح کا خوبصورت اور پاکیزہ لباس عطا کیا جائے گا، اور پاکیزہ کھانا جس طرح ان کو دنیا کے اندر ملتا ہے اسی طرح ان کو آخرت کے اندر بھی یوم قیامت سے لے کر کے آخرت کے تمام منازل کے اندر ان کو لباس اور کھانا مہیا ہوگا، اور خالص کھانا وہاں پہ مہیا ہوگا۔ یہاں اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی کوئی ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے، پاکیزگی کا وہ معیار جو بروز حشر ملے گا وہ اس دنیا میں تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جس حد تک بھی ممکن ہے یہاں پاکیزہ لباس اور پاکیزہ خوراک ملتی ہے، یہ ایمان والوں کا ہی حصہ ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو خالص خوراک اور لباس ملے گی۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ فرما لیں، آپ کو صرف اور صرف اسلام کے اندر ایک چیز ملے گی کہ جہاں پہ پاکیزہ لباس بھی ہے، اور پاکیزہ لباس کے مراد یہ بھی ہے، مفسرین کرام نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ لباس وہ ہے جو انسان کی سطر کو ڈھانپے، یعنی انسان کو ننگا ہونے سے بچائے اور بے آبرو ہونے سے بچائے، وہ لباس ہے۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں کا لباس ان کی سطر کو ڈھانپنے والا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جتنا صاف ستھرا لباس اہل ایمان پہنتے ہیں اور پاکیزہ لباس پہنتے ہیں، خاص طور پہ جو نماز پڑھنے والے عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف اہل ایمان کی خوراک، ان کا کھانا پینا، تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں اور حلال ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو ہی دیکھ لیں تو ان کے گندے کھانوں کی وجہ سے وہ دیکھی نہیں جاتی ہیں اور کراہیت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اہل ایمان کے کھانے ہیں اور اہل ایمان کی خوراک ہے جو پاکیزہ بھی ہے، جو طیب ہے، جو پاک ہے، اور جو لذیذ بھی ہے، اور جو کھانے پہ دل بھی کرتا ہے اور اس کو دیکھنے پہ بھی دل کرتا ہے۔ غیر مذاہب کی کھانے اور ان کے لباس نہ ان کو دیکھنے پہ دل کرتا ہے اور نہ ان کو کھانے پہ دل کرتا ہے، وہ اتنی غلیظ قسم کے ان کی خوراک اور لباس ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں، یعنی جو حقیقت کا علم حاصل کرنے کی یا جو حقائق تک پہنچنے کی جستجو اور طلب رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ باتیں کھول کھول کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے ان کو تم حلال سمجھتے ہو۔ ان میں سے کیا کون کون سی چیزیں؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، میرے رب نے حرام کر دیا ہے سب بے حیائیوں کو، ظاہر طور پر اور جو باطن پوشیدہ ہیں، یعنی جو حرام کردہ چیزیں رب کی طرف سے ہیں، میرے رب کی طرف سے ہیں، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میرے رب نے ظاہری طور پر بھی فواحش کو، بے حیائیوں کو اور برائیوں کو منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی حرام کر دیا ہے، لیکن تم ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اور ظاہر، تم بے حیائیوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور بے حیائیوں کے کام کرتے ہو۔ جو حلال چیزیں ہیں ان کو تو حرام کرتے ہو اور جو اللہ نے حرام کیے ان کو حلال سمجھتے ہو۔ وما بطن ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور سرکشی اور بغاوت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بغیر الحق، جو کہ بغیر حق کے ہو۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو، کسی چیز کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ شریک کرنا حرام قرار دیا ہے. لہذا اے لوگو تم بھی ان چیزوں کو جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام کرو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ رب العزت کے متعلق تم ایسے خیالات کا اظہار کرو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جن کی سند تمہارے پاس نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ رسول کی طرف سے ہے. وہ باتیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوں تو یہ بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ساری دنیا کی زندگی اور یہ سارے معاملات سے آگاہی کے بعد اللہ کریم نے بندے کو اپنی آخرت کے متعلق سمجھانے کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے، اور بندے کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جو تمہاری ایک ابد الآباد تک آنے والی زندگی ہے اس کے متعلق غور کرو. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سو جب آ جائے ان کا مقرر وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی جس وقت وہ اجل کا وقت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے. یعنی ایک لمحہ نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کے اندر مہلت نہیں دی جاتی کہ چلیں جی ابھی میرا مرنے کا وقت ہوگا چاہتا ہے تو میں فرشتوں سے عرض کروں کہ جی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، اور مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے دیں، 2 دن کی مہلت دے دیں، 10 دن کی مہلت دے دیں، پھر میں مروں گا، پھر میں تیار ہو جاؤں گا تو آپ مجھے موت دے دیں. یہ قانون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب موت کا حکم آ جائے پھر فرشتے اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے. صرف یہ جو ایکسیپشن ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے رب سے ملنے کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نیزہ لگا یا جب زخمی ہو گئے، آپ کے پیٹ کے اندر سے زخمی ہو گئے اور آپ جو کچھ خوراک لیتے کھاتے پیتے وہ نکل جاتا تھا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت واقع ہونے والی ہے، اور آپ نے پھر وہ نصیحت بھی کر دی، وصیت کر دی. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے آئے، اور جب وہاں سے گئے تو آپ ایک صحابی کو ملے اور ان سے کہا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے نام پہ قسم کھا دیں اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ رب ذوالجلال میں ابھی مرنا نہیں چاہتا اور میں ابھی کچھ اور وقت زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بالیقین ان کی دعا قبول فرما لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس موت سے ہمکنار نہیں ہونے دیں گے. تو یہ وہ صحابی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے تشریف لائے کہ ہو سکتا ہے میں جا کے کہوں اور وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اضافہ فرما دے. تو جس وقت وہ دوڑے دوڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا کہ کعب کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور قسم اٹھا لیں اس کے نام کی تو اللہ رب العزت ان کو موت نہیں دے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر میں پہلے دعا کرنے کے بارے میں اگر سوچ بھی سکتا تو اب میں نہیں دعا کروں گا، کیونکہ اب میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. یعنی ان لوگوں کی ہستیاں، وہ عظیم الشان ہستیاں جو ہیں وہ اپنے رب سے ملنے کا اتنا شوق رکھتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب اختیار بھی دے دیتا ہے، جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے. یہ حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں.
کہ آپ نے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ کیا آپ اپنے ابھی اور دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی اور اللہ والوں کی موت، کہ وہ نہ زندگی میں نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے تو وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قادیانی مرزائی جو ہیں اس آیہ مبارکہ کو ڈھال بنا کر کے مرزے کی نبوت کے اسباق کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر شرط ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی دعویٰ کر دے نبوت کا تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں پر اس کو نبی یا رسول تسلیم کرنا لازم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہارے پاس آئیں رسول، یعنی اللہ رب العزت کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ کس کو رسول بناتا ہے اور کس کو بھیجتا ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا اور یہ آیہ مبارکہ اتر گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ کا حکم منسوخ ہو گیا، اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ لوگ یہ بات کریں تو یہاں پر یہ ہے کہ یقصون علیکم آیاتی، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ میری آیتیں بیان کرے تمہارے سامنے، اور آیتیں وہی بیان کر سکتا ہے جس پر اللہ رب العزت کی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وحی جو ہے وہ اور دوسرا کلام اللہ کا کلام اور وحی جو ہے یہ بڑا آپس کے اندر بڑے اختلاف اور بڑا مختلف ہے، اور یہ وحی الہی اور عام آدمی کا کلام اپنے تضادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ وحی الہی کے اندر تضادات نہیں ہوتے۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے کلام کے اندر جو تضادات ہوتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے جس وقت فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اب یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ فمن اتقى واصلح، اور جس نے تقوی اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔